لالچ دے کر خریدا گیا۔ اب اس نے اعلان کیا کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل کو قید کر لیا جائے۔ اب سیدنا امام مسلم بن عقیل کو جب یہ پیغام ملا تو آپ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ تشریف لے کر گئے تھے، تو آپ نے حضرت ہانی بن عروہ جو قبیلہ مذہج کے سردار تھے، اب مولا کائنات کے ماننے والوں میں تھے اور بہت بڑے سردار تھے، جب آپ چلتے تھے تو 4000 کا لشکر آپ کے ہمراہ چلتا تھا، بہت بڑے سردار تھے آپ۔ ان کے گھر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ہانی نے کہا میری خوش نصیبی، کہاں میرا غریب کھانا، کہاں رسول اللہ کا شہزادہ۔ آپ نے مہربانی فرمائی، آپ تشریف لے کر آئے اور آپ کی دعوت کی اور آپ نے وہاں پر پناہ لے لی۔ اب ہر طرف ابن زیاد کے جاسوس پھیلے ہیں اور آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب جب 3 دن گزرے آپ کو تلاش نہ کر پائے تو اس نے کہا کہ دھوکے سے ان کو گرفتار کرو، ایسے ان کا پتہ نہیں چلے گا۔ اب ایک غلام ماکل بن یسار کو تیار کیا گیا 3000 درہم دے کر کہ کسی طرح پتہ لگاؤ۔ اب حضرت ہانی بن عروہ کے پاس مسلم بن اوسجہ ان کا بھی آنا جانا تھا۔ اب اس نے کہا کہ یار میں محب اہل بیت ہوں، امام مسلم بن عقیل سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہانے لگا کر کسی نہ کسی طرح حضرت ہانی کے گھر پہنچا اور حضرت ہانی سے ملا اور امام مسلم بن عقیل سے بھی ملا۔ اب آ کر اس نے ابن زیاد کو بتلایا کہ جسے تو تلاش کر رہا ہے وہ اسی سردار حضرت ہانی بن عروہ کے گھر موجود ہیں۔ اب اس نے حضرت ہانی کو بلایا۔ حضرت ہانی بھی کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے۔ حضرت ہانی کو بلا کر اس نے کہا کہ تیرے گھر میں ایک مہمان ہے اور وہ مہمان میں تجھ سے مانگتا ہوں، بدلے میں جو تو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ہے نبی کا شہزادہ، اگر تم اس سے جان مانگے تو جان دوں گا، سرداری مانگے تو دوں گا، مال مانگے جائیداد مانگے تو دوں گا، لیکن رب کعبہ کی قسم نبی کا شہزادہ نہیں دوں گا۔ میری جنت کا انحصار ان پر ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈرا مت، ڈرا ان کو جو تیرا پالتو ہو، ڈرا ان کو جو تیرا وظیفہ لیتا ہو۔ رب نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، میں تیرا محتاج ہرگز نہیں ہوں۔ اس نے فوراً تلوار کا وار کیا اور تلوار کا دستہ آپ کی ناک پر مارا، آپ کی ناک سے خون جاری ہوا تو آپ کو قید کر لیا گیا۔ اب حضرت امام مسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فوراً تلوار ہاتھ میں لی، آپ نے فوراً وہاں سے ارادہ کیا اور اپنے بچوں کو آپ نے قاضی شرح کے حوالے کیا۔ آپ نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے چچا کو لے کر آتا ہوں۔ جب آپ نکلے تو 4000 کا لشکر حضرت ہانی بن عروہ کا وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ جب آپ مزید باہر تشریف لائے تو جوگ در جوگ لوگ آپ کے ساتھ آنے لگے، 20,000 کے قریب ان کی تعداد بن گئی۔ جب آپ محل کے ارد گرد پہنچے تو ابن زیاد کو پتہ چلا، ابن زیاد ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ آج خیر نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ پھر سرداران کو بلایا، اس نے کہا دیواروں پر کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، اس اقارب ہیں، ہمسائے ہیں، ان کو ڈراؤ اور ان کو دھمکاؤ، ان کو کہو کہ ہمیں قید کر لیا گیا ہے، اگر انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہیں مار دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے بہکاوے میں آ جائیں۔ اب انہوں نے کھڑے ہو کر ان کو ڈرایا، دھمکایا اور ان کو کہا تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، بہت بڑا لشکر یزید نے روانہ کر دیا ہے، تمہیں زندہ ناگور کر دیا جائے گا۔ اب ہر طرح سے جب ان کو دھمکا دیا گیا تو وہ ڈر گئے، اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اب نماز مغرب کا ٹائم ہوا، سیدنا امام مسلم بن عقیل جب مسجد میں تشریف لے کر گئے تو 5000 کا لشکر آ بچا 20 سے۔ جب آپ نے نماز مغرب کے لیے امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، پھر چند 100 افراد تھے، پیچھے ہٹ گئے سب کے سب، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی موجود نہ تھا۔ آپ فوراً باہر تشریف لائے اور آپ دیوار کے بالکل قریب ٹیک لگا کر بیٹھے، ایک بڑھیا جس کا نام آتا ہے توعا، اب وہ بیٹھی ہے اپنے گھر میں، اس کا بیٹا ابھی بلال آیا نہیں ہے، وہ بار بار کبھی باہر جھانکتی ہے۔ ایک دم جب باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ آج تک ساری زندگی آسمان پر چاند دیکھا، آج اس کی گلی میں دیوار کے ساتھ بھی چاند بیٹھا ہے۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ تم بتلاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا یا امت اللہ اسقینی ماء، اے اللہ کی بندی پہلے پانی پلا۔ وہ پانی لے کر آئی، آپ کو پانی پیش کیا، کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبوت کے خاندان سے ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔
اس نے کہا کہ حضور پھر باہر کیوں بیٹھے ہیں، مجھ پر کرم فرمائیں، یہ گھر آپ ہی کا ہے، آپ مالک ہیں۔ آپ اندر تشریف لے کر گئے۔ اس نے کہا آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ بستر بچھا، نہ کھانا لگا، نہ کھانے کی عادت ہے نہ بستر کی عادت ہے، تو ہمیں مصلی لا کر دے۔ ہمیں عادت ہے مصلی کی، ہم مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ اب آپ مسلسل عبادت کرتے رہے۔ رات کے آخری پہر اس کا بیٹا آیا، بیٹے کو پتہ چل گیا حضرت مسلم بن عقیل موجود ہیں۔ اس نے کسی نہ کسی طرح یہ خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ اب صبح نماز تہجد کے وقت آپ کی آنکھ لگی، آپ کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا۔ اب صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی۔ اب بڑھیا نے کہا حضور کچھ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ اس نے کہا آپ نے کھایا کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اے مسلم، روزہ اکیلے رکھ لو، افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ کہنے لگی حضور آپ میرے گھر میں ہیں، میری پناہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا جو تیرے حصے کی خدمت تھی وہ تو نے لے لی، جو بدبختی تیرے بیٹے کے مقدر تھی اس نے لے لی۔ اس نے کہا میرے بیٹے نے خبر دی ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ وہ رونے لگی۔ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس غلطی کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو تیرے بیٹے نے کیا ہے وہ پائے گا، جو تو نے نیکی کی ہے رب تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میں ضرور وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جو تو نے آج میری خدمت کی ہے، پہلے تجھے جنت لے کر دوں گا، بعد میں خود جاؤں گا۔ اب سیدنا امام مسلم بن عقیل ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ ابن زیاد نے ابن اشعث کو 300 کے قریب افراد کا لشکر دے کر بھیجا اور کہا امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب وہ آیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، آپ نے تلوار اٹھائی۔ اس نے کہا حضور باہر نہ جائیں، دشمن ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کو جانتا ہوں، یہ اتنے کم ظرف ہیں، اگر میں باہر نہ آیا تو تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ وہ کہنے لگی حضور والا خدا کے لیے نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا ہمارا گھرانہ وہ ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ آپ باہر تشریف لائے۔ اکیلا شیر، آپ کی رگوں میں بھی حضرت ابو طالب کا خون تھا کیونکہ آپ حضرت عقیل کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابو طالب کے پوتے ہیں، مولا کائنات کے آپ بھتیجے ہیں۔ جب آپ نے تلوار حیدری تھامی، فرد واحد نے اکیلے ایک ہی آن کے اندر ایسا جرأت والا حملہ کیا، 41 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ابن اشعث نے گھوڑا دوڑایا، یزید کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور کہا لشکر اور دے۔ اس نے کہا 300 کے قریب بندے لے کر گیا تھا اور ایک بندے پر قابو نہیں پا سکا۔ اس نے کہا تو ایک کا نام تو لے رہا ہے، تو جسے ایک کہہ رہا ہے جانتا نہیں وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جانتا نہیں اس کی رگوں میں خون کس کا ہے، اس پر قابو پانا آسان نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا لڑو گے تو قیامت تک قابو نہیں پا سکو گے، ایسا کرو دور کھڑے ہو کر پتھر مارو۔ اگر طائف کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ مارنے والے کافر ہیں۔ آج وہ پتھر مار رہے ہیں جو کلمہ گو ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، اور میں اس عقیدے کا قائل ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے اس خاندان پر ظلم کیا یا ظلم میں شامل تھا یا یزیدی لشکر کا حصہ تھا، اگرچہ اس کے وار سے اس خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، میں اپنے دل سے، اپنے عقیدے سے، اپنی تحقیق سے کہتا ہوں وہ تمام کے تمام کافر ہیں۔ جس نے نبوت کے خاندان کے خلاف تلوار اٹھا لی اور اگر وہ کہے عذر بنائے کہ میں کیا کرتا، میں مجبور تھا، حکومت مجھے مار دیتی، ان کا کوئی جواب قابل قبول نہیں ہے۔ نبوت کے مد مقابل، اہل بیت کے مد مقابل کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔
ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب انہوں نے ظلم کی آخری حد بھی پوری کر لی، پتھر مارے، آپ کے قریب آئے تو آپ کو پکڑ لیا، چاروں طرف سے گھیرا دے کے آپ کو کہنے لگے آپ کو امان دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم مجھے پھر دھوکہ دے رہے ہو۔ بالآخر آپ کو لے گئے گرفتار کر کے۔ ابن زیاد نے کہا آپ نے آ کر لوگوں میں تفرقہ ڈالا۔ آپ نے فرمایا میرا رب گواہ ہے ہم نے کوئی تفرقہ نہیں ڈالا، ہم نے وہی کیا جو رب رسول کا حکم ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا۔ آپ نے فرمایا کوئی اگر مدعی ہے میرے خلاف تو سامنے آئے، میں نے کس کے ساتھ زور زبردستی ظلم زیادتی کی ہے میرے سامنے آئے۔ اس نے کہا بات صرف اتنی ہے یزید کی بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، ہمارا گھرانہ دیکھ اور یزید کا کردار دیکھ۔ آپ نے فرمایا اگر بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتے، مکہ معظمہ کیوں چھوڑتے؟ آپ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جسے صرف حق ہی قبول ہو، وہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔